الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمها فإنہ آثم قلبہ واللہ بما تعملون علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بشر الشهداء الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا رواہ البخاری۔ گرامی قدر حاضرین، معزز احباب، آج میں آپ سے ووٹ کی شرعی حیثیت سے متعلق گفتگو کروں گا کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ عام طور پر لوگ ووٹ دینے کو ایک ایسا معاملہ سمجھتے ہیں کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ عام طور پر یہی سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ووٹ کا دین سے تعلق نہ ہو، جس کی وجہ سے ہم اور آپ تمام لوگ مل کر بے خبر ہو کر ایسے افراد کو ووٹ دیتے ہیں جس سے ہمارا ووٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ بلکہ اکثر اوقات میں ہم اور آپ اپنا ووٹ ایسے افراد کو دیتے ہیں جو بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ جب ووٹ کا زمانہ آتا ہے تو گلی کوچوں میں گھس گھس کر یہ لوگ آپ سے ووٹ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں گا، آپ مجھے ووٹ دیجئے، مجھے جتائیے۔ اور ہم اور آپ کا حال یہ ہے کہ تھوڑے سے لالچ میں آ کر کے ایسے افراد کو ووٹ دے دیتے ہیں جس سے ہمیں پچھتانا پڑتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہر شخص ووٹ کو سوچ سمجھ کر دے۔ آپ کا ایک ووٹ بہت اہم ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کم از کم شہادت کی ہے۔ اس کو محض سیاسی ہار جیت کا ذریعہ قرار دینا یہ سخت نادانی ہے۔ قرآن و سنت کے روح سے واضح ہے کہ نااہل، ظالم، فاسق اور غلط آدمی کو ووٹ دینا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اسی طریقے سے نیک اور اچھے آدمی کو ووٹ دینا جو قابل لائق ہے، ثواب کا کام ہے، بلکہ ایک فریضہ شرعی ہے۔ قرآن کریم میں جس طریقے سے جھوٹی شہادت کو حرام قرار دیا گیا ہے، اسی طریقے سے سچی شہادت کو واجب اور لازم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ ان دونوں آیتوں میں مسلمانوں پر اس بات کو فرض کیا گیا ہے کہ تم سچی گواہی سے اپنے جان کو مت چھڑاؤ اور اللہ کے لیے ادائیگی شہادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت سورہ طلاق میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، یعنی اللہ کے لیے سچی شہادت کو قائم کرو۔ سچی شہادت دینا، سچی گواہی دینا یہ بہت اہم ہے، اور جو شخص اس سے بے اعتنائی برتتا ہے گویا کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بشر الشہداء الذین یشہدون قبل ان یستشہدوا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ گواہ نہ بتلاؤں جو بدترین گواہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی گواہی کو دے دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ کتنی سخت وعید آپ علیہ السلام نے جھوٹی گواہی دینے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ تم اپنی گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو چھپائے گا وہ گناہگار دل ہوگا۔ میرے عزیز، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب حق کو حق دیجئے۔ جس امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالا جا رہا ہے
اس کے حق میں گویا کہ یہ خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ امیدوار میرے علم کے مطابق سب سے زیادہ اچھا ہے، لائق ہے اور امانت دار ہے۔ اس لیے جس وقت آپ ووٹ ڈالیں اس وقت چند امور کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو ووٹ ڈالنا چاہیے، اور وہ چند امور یہ ہے: نمبر 1، ووٹ ڈالتے وقت آپ اپنے سوجھ بوجھ سے ووٹ ڈالیں، غلط آدمی کو ووٹ نہ ڈالیں۔ اگر غلط آدمی کو آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے گا، اس لیے آپ اپنے سوجھ بوجھ سے ووٹ کو ڈالیں، اپنے ووٹ کو ضائع نہ کریں۔ نمبر 2، باہم مشورے سے خوب سوچ سمجھ کر ووٹ کو ڈالیں، محض اپنے تعلقات یا غیر شرعی دباؤ سے متاثر ہو کر ہرگز ووٹ نہ ڈالیں۔ نمبر 3، جو امیدوار سب سے زیادہ حقدار ہے، آپ کے علم کے مطابق وہ شخص سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ دیانتدار ہے، تو آپ اسے ووٹ ڈالیں۔ آپ کے حق میں خیر خواہ ہے تب آپ اس شخص کو ووٹ ڈالیں، ورنہ ہرگز آپ اسے ووٹ نہ دیں۔ نمبر 4، جس امیدوار سے آپ کو غالب گمان ہو کہ یہ ہمیں بعد میں چل کے نقصان پہنچائے گا، آپ کو اندیشہ اس بات کا ہے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، تو آپ اسے ووٹ نہ دیں۔ نمبر 5، اگر تمام امیدوار کا یکساں حالت ہو تو پھر آپ یہ مشورہ کریں، یہ طے کریں کہ آپ کے حق میں کون سب سے زیادہ بہتر ہے، کون سب سے زیادہ لائق ہے، جس سے فائدہ کی زیادہ امید ہو اور نقصان کا کم امید ہو، اسے آپ اپنا ووٹ دیں۔ نمبر 6، روپیہ وغیرہ لے کر ہرگز کسی کو ووٹ نہ دے، یہ رشوت ہے اور بدترین فعل میں سے ہے، اور رشوت لینا یہ سخت گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رشوت لے کر کے کام کرتا ہے وہ شخص جہنمی ہے۔ اس لیے ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنے ووٹ کو ضائع نہ کرے۔ شرعی اعتبار سے ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں۔ نمبر 1، ووٹ ایسے افراد کو دینا چاہیے جو قابل لائق ہو، جو صاحب حق ہو، اسے ووٹ دے۔ اگر آپ نے نااہل کو ووٹ دیا، جابر و فاسق کو اپنا ووٹ دیا، تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ ووٹ کی دوسری شرعی حیثیت سفارش کی ہے۔ اگر کوئی شخص لائق ہے اور کوئی سفارش کر رہا ہے کہ یہ لائق ہے، اس کو ووٹ دیا جائے، اور واقعتاً وہ شخص صاحب حق ہے، ووٹ کے لائق ہے، تو آپ اسے ووٹ دیجئے۔ اس میں سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس نے ایسے شخص کی سفارش کی کہ جو صاحب حق ہے، اور آپ نے اہل کو ووٹ دیا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ووٹ کی تیسری شرعی حیثیت یہ ہے کہ کسی کو اپنا وکیل بنا دینا، یعنی ووٹ دینے والا امیدوار کو اپنا نمائندہ اور وکیل بناتا ہے۔ ووٹ کا صحیح استعمال آپ کے لیے باعث اجر ہے، اور اگر آپ نے غلط آدمی کو ووٹ دیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ سے پوچھے گا کہ جو ووٹ کا حق تمہارا تھا وہ تم نے نااہل کو دیا، فاسق و فاجر کو دیا۔ گویا کہ یہ ووٹ حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے صاحب حق کو ووٹ دینا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنا ووٹ دینے سے پہلے سوچ سمجھ لے کہ آپ کہیں غلط آدمی کو تو ووٹ نہیں دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے غلط آدمی کو ووٹ دیا تو کل قیامت کے دن آپ سے پوچھ گچھ ہوگا، اور اللہ کے آپ مجرم قرار پائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے ادباً یہ عرض کروں گا کہ میری اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ اہل حق کو حق دلایا جائے۔ اپنے عزیز رشتہ دار اور دوستوں کے درمیان ان باتوں کا تذکرہ کیجیے، اپنے علاقہ کے باشعور لوگوں تک اس بات کو پہنچائیے تاکہ ہم اور آپ تمام لوگ مل کر صاحب حق کو حق دلائیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔